والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 14واں پارہ ہے اور یہ سورہ النحل ہے. نحل کا معنی ہے شہد کی مکھی. اس کے اندر ذکر شہد کی مکھی کا بھی ذکر ہے. تو یہ اس کی ابتدائی آیات ہے، یہ بات تلاوت کی گئی ہے، اس لیے میں تھوڑا تھوڑا آپ کے سامنے رکھتا رہتا ہوں. اس کا کیا مطلب ہے جو رات آپ نے سنا ہے. ينزل الملائکہ تو وہی فرشتوں کو پیغام دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں پر بھیجتا ہے. کون؟ اللہ تعالیٰ. یہ اللہ کی توحید ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے اور نہ ہی بندہ مسلمان ہو سکتا ہے. یہ بنیاد ہے اسلام کی توحید. قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے توحید پر بہت زور دیا. اللہ فرشتے اتارتا ہے اپنے بندوں پر جس پر چاہتا ہے. کون؟ اللہ تعالیٰ. جس کو چاہتا ہے پیغمبر بنا دیتا ہے. فرمایا کیا کہتا ہے بندوں کو؟ انذروا، اے میرے پیغمبروں ڈراؤ، اس امت کو ڈراؤ. انہ لا الہ الا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فتقون، مجھ سے ڈراؤ لوگوں. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو جنت کی خوشخبری دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا بنایا. وداعیا الی اللہ ہے، اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والا. سراجا منیرا، سورج اور چاند بنا کر آپ کو بھیجا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ خالق الانسان من نطفۃ، انسان کو نطفے سے بنایا. چوڑالو ہے، چوبڑا بندہ اپنی پیدائشی بھول گیا. کیسے پتا ہو؟ نظر میرے ہار سے ہٹی ہوئی وہاں قبرستان سے، تو اس کو اس کا آدمی مار کر پھوک چڑھاتا ہے، کہتا ہے اس کو کہتے ہو دوبارہ آدمی مار جائے گا. اللہ نے سورہ یاسین میں فرمایا ظالم جب تو کچھ بھی نہیں تھا ہم نے تجھے بنا لیا، کچھ بھی نہیں تھا تو. انا خلقنا الانسان من نطفۃ، ہم نے جس انسان کو بنایا ہم شاہد ملا نبتلی ہے، اس کو آزمایا. وجعلناہ سمیعا بصیرا، اس کو ہم نے کان دیے سننے کے لیے اور آنکھیں دیکھنے کے لیے. انا ہدیناہ السبیل، پھر ہم نے پیغمبر بھیج کر راستہ بتا دیا. اما شاکرا و اما کفورا، اس بندے کا دل چاہتا ہے اللہ کا شکر ادا کرے یا کفر کر دے. یہ کیا ہے؟ لیکن کافروں کے لیے ہم نے زنجیر توق تیار کی ہوئے ہے اور ایمانداروں کے لیے جنت ہے. یہ تو ہمیں راستہ کیا. اور یہ فرمایا کہ بل انعام، چور پائے جانور، ان کو تمہارے لیے نفع کے لیے بنایا ہے. ان کی تعداد بھی کرتے ہو، ان میں سے کھاتے بھی ہو. میرا تعاقل ان سے کھاتے بھی ہو. یہ اللہ کی صفتیں ہیں. پھر فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جِمَالٌ، جو تم نے جانور رکھے ہیں، گھوڑے ہیں، سب کچھ ہے، وہ تمہارے لیے زینت ہے. ان لوگوں میں گھوڑے ہمارا بندر آ نہیں سکتا، تگڑے بندے. پھر آگے فرمایا کہ یہ جو تمہارے لیے زینت ہے. اور آگے فرمایا کہ والخیرہ، اور اس کے بعد فرمایا یہ جو کھجوریں اور یہ جو جانور ہیں تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں. دیہاتوں میں پہلے بوجھ اٹھاتے نا، گائے بلد ہوتے تھے، بیل ہوتے تھے، گاڑیاں ہوتی تھیں، اس پر بھی سامان لاد کر شہروں سے لیتے تھے. اور میں تم نہیں کھا سکتے تھے، ہم نے جانور دے دیے تاکہ تم اپنا تجارت کر سکو اور یہ تمہارے لیے آسانی ہے پیدا. آگے فرمایا کہ والخیل والبغال، اور خچر، گھوڑے اور گدھے، تاکہ تم ان پر سواری کرو اور یہ زینت بھی ہے. یخلق ما لا تعلمون، اور ایسی تخلیق ہم نے کی جو تم نہیں جانتے. اللہ کی تخلیق بہت زیادہ ہے، تقریباً 18,000 مخلوق اللہ تعالیٰ. 18,000 مخلوق ہمیں پتہ نہیں ہے کہاں کہاں ہے. نمرود کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام سید کو کہ اپنی فوج لے آؤ. ابراہیم علیہ السلام نے کوئی فوج نہیں تھی. فرمایا اللہ فوج اس کی بہت زیادہ ہے، میرے پاس تو فوج نہیں ہے. جبرائیل علیہ السلام کو کہا جاؤ وہ کاف سے چھوٹا سا سراغ کھولو جہاں ہم نے مچھروں کو رکھا ہوا. چھوٹا سراغ کھولا، مچھر کی فوج آ گئی. ساری فوج اس کی کھا گئی مچھر. نمرود کی ساری فوج اور ایک مچھر اس کے دماغ میں چلا گیا.
جو کہتا تھا میں راگوں دماغ میں مچھر دے دیا اور ایک آدمی مقرر کر دیا کہ جب چھتر مار کر اسے مچھر چھوٹ کر دینا، جب وہ چھتر مار رک جانا وہ پھر شروع ہو جانا۔ اللہ نے مقابلہ کدا کیا، چھتر کھا کر مار گیا۔ اللہ نے چیلنج نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ بہت بے نیاز ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ اللہ دی انزل من السماء، وہ اللہ جس نے آسمان سے پانی اتارا اور اس سے کیا کیا، اس سے تو پیتے بھی ہو، درختوں کو بھی پلاتے ہو، اپنے چارپائی کو پلاتے ہو۔ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا۔ اللہ ایک مقام میں فرماتے ہیں اگر ہم آسمان سے پانی نہ برسائیں، زمین کا نیچے رہ جائیں تو کیا کر لیں گے؟ کیوں جی بڑے ایسے پہاڑی علاقے جب پانی نہیں ہوتا، بہت اونچے پہاڑ ہے وہاں بور نہیں ہوتا، بیچارے ترسے ہیں پانی کو۔ اور میں اگر وہ پانی تمہارے لیے پیدا کیا تاکہ تمہارے درخت بھی استعدار ہوں اور درختوں کے پھل لگتا ہے۔ پھر فرمایا تمہارے لیے ہم نے اسی پانی سے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور بالکل اس ثمرات اور قسم کا پھل بنایا۔ یہ اللہ بھی سے بیان کر رہا ہے۔ اخیر سے دیکھ رہے زڑ کیا نکالتا اللہ تعالیٰ اخیر سے جانے۔ پھر فرمایا کہ تمہارے لیے ہم نے نہر جاری کی کہ سورج کے چاند میں سفر کر دیا، اپنے ٹائم پر آتے ہیں اپنے ٹائم میں چلے جاتے ہیں، انسان کے لیے سارا کچھ۔ پھر آگے فرمایا کہ تمہاری جو کھیتیاں باڑی ہیں یہ تم کرتے ہو، ساری گننے کے بعد پھر فرمایا جو دریا ہیں ان کے اندر مچھلی تازہ کھاتے رہو، بڑی مہنگی مچھلی ہے۔ پھر اس کے اندر جو سمندر ہے اس سے مونگے نکلتے ہیں جو تم ہار بناتے ہو۔ یہ ساری گرانے کے اللہ بات اللہ کیا کہتا ہے، ام من یخلقکم اللہ یخلق، یہ ساری چیزیں جو میں نے بنائی ہے کسی نے بنائی ہے؟ بتاؤ اللہ فرماتا بتاؤ کدھر ہے وہ؟ یہ باتیں میں اللہ کہتا بتائیے کسی کا حکمت ہے تو ہے انسان، یہ تو حصہ ہے، اس کو کہتے شرک، یعنی اس کے اندر کسی کی صفت نہیں ہے۔ فرمایا بتاؤ میں یخلق ما یخلق افلا تذکرون، نصیحت کو نہیں پکڑتے ہیں۔ اتنی چیزیں سننے کے بعد سب تمہارے لیے بنایا ہے پھر نصیحت پکڑو۔ آگے پھر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دو، اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو تم شمار نہیں کر سکتے، تم گن نہیں سکتے۔ سورہ لقمان میں اللہ فرمایا اگر یہ ساری دنیا کے درخت ساری دنیا کے کلمے بنا رہی ہیں، سمندروں دریاؤں کی سیاہی بنا رہی ہے، فرشتے جن انسان اللہ کی تعریف کرنا شروع کر دیں، درختوں کے کلمے ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی دریاؤں سمندروں کی، لکھ لکھ کر تم تھک جاؤ گے لیکن میری صفتیں نہیں لے سکتے، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ اس لیے یہ ہے لا شریک، اللہ کہتے ہیں لا شریک، میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ آگے پھر سنیے اللہ فرماتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ ہے، جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، یہ ابھی اگلی یاد ہے کیا کرتے ہیں، لا پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے، یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ پیدا کیے گئے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے ان چیزوں میں، وہ پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہے میری صفت، اس کو مانو۔ اگر ہم توحید بیان کرتے ہیں کہتے تم تو ولیوں سے مت کرو، کیسے پہلے بھی طریقے ہیں جو اس کتاب میں لکھا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس لیے تعالیٰ بار بار کیا کہتے ہیں، میرے فرشتوں سب نیکیوں کے بارے میں نے تمہیں بتا دیا تم نے کیا لکھنا ہے، لیکن روزے کے بارے میں تم نہیں بتا سکتا۔ الصوم لی، روزہ صرف میرے لیے ہے اور اجزی بہی، اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ جو بابر ریان ہے دروازہ 8 دروازے جنت کے ہیں، صدیق اکبر پوچھے اللہ نبی کوئی ایسا شخص دنیا میں ہے جس کو 8 دروازوں سے آوازیں پڑے گی؟ تو میں ہاں صدیق تمہارا نام ہے، تم ان لوگوں میں ہو 8 دروازوں سے آوازیں پڑے گی۔ باب الریان، باب الصلاۃ، باب الجہاد، یہ سارے دروازے ہیں۔ ریان والے روزہ دار اندر چلے جائیں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا، صرف روزہ اگر کیا اللہ نے دینا ہے اللہ کو مانگنا ہے۔ اللہ نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا اللہ میرے ساتھ تیری گفتگو ہوتی ہے، کلیم اللہ تھے نا، تو کتنا کرتے ہیں؟ اور کوئی ایسے شخص دنیا میں ہے کہ میرے سے قریب ہے تیرے؟ اللہ ہاں تیرے اور میرے دنیا 70 کرتے ہیں گفتگو کیا گئی، لیکن امت محمدیہ آئے گی، وہ جب روزہ کھولے گی نا افطار کے وقت ان کے ہونٹ خشک ہوں گے، وہ میرے بہت قریب ہوں گے،
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے بہت قریب ہوں، مجھے میں تو پکار سنتا ہوں، دل کی بھیج جانتا ہوں، تم جو کہتے میرے سمجھ جاؤ تمہارے دل کے اندر کیا ہے، عظیم نگاہ صدور ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب بھائیوں کو قبول کرے، روزے قبول کرے، بیٹھا سننا قبول کرے، اور حضور کی شفاعت نصیب کرے، اور حوض کوثر سے پانی نصیب کرے۔ آپ نے فرمایا جو آدمی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلائے گا، یہ حدیث کے الفاظ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ حوض کوثر سے میرے ہاتھ سے پانی پلائے گا اور پیاس نہیں لگے گی اس کے ہاتھ۔ یہ بہت بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ عمر کی توفیق عطا فرمائے۔